وہاں سے پیغام تھا۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کا مفہوم کیا تھا؟ جو یزید کرتا ہے مجھے قبول ہے، جو یزید کہہ رہا ہے، جو کر رہا ہے، مجھے اس کے قول اور فعل پہ اعتراض کوئی نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور کتنے جناب ظلم ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، اور ہم نے جناب پٹی باندھ لی اپنی آنکھوں پہ۔ یہ تو کل کلاں قیامت والے دن پوچھا جائے گا نا۔ سرکار دو عالم الاسلام نے فرمایا ظلم کو 3 طریقوں سے روکو۔ کس طرح؟ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے ڈنڈا اٹھا سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے ظالم کو اس کا ہاتھ روک دو، خبردار اللہ کی مخلوق پہ ظلم نہ کرو۔ کہا دوسرا اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم زبان سے تو روکو نا، اور کہا اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل سے تو برا جانو کہ یہ ظالم ظلم کر رہا ہے۔ حضرات وہاں سے پیغام آتے ہیں، بالآخر انہوں نے کہا کہ چلو امام حسین کا پانی بند کر دیتے ہیں۔ 7 محرم کو پانی بند کیا گیا۔ خیال یہ تھا اس بندش کی وجہ سے امام کمزور ہوں گے اور بیعت کے لیے راضی ہو جائیں گے، لیکن ان کی تو تربیت میرے نبی نے فرمائی ہے۔ جو گودے زہرا میں پلے اور جن کی تربیت مولا علی نے فرمائی، یہ کیسے ڈگمگا سکتے تھے؟ یار جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، بھلا پانی کے لیے 7 بھی گزر گئی، 8 بھی گزر گئی، 9 محرم بھی گزر گئی، عاشور کی شب آتی ہے۔ میرے امام نے اپنے رفقا کو جمع کیا، رفقا کو اکٹھا کر کے فرمایا چراغ بجھا دیے جائیں، دیے بجھا دیے گئے۔ میرے امام نے فرمایا مجھے پتہ صبح کیا ہونے والا ہے۔ یہ اتنے ظالم، اتنے سنگ دل، حوض کوثر کے مالک کے نواسے پہ پانی بند کرنے والے۔ میرے امام نے فرمایا تم نے میرے ساتھ بڑا سفر کیا، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ یہ شب عاشور کی کہانی ہے۔ امام علی مقام اپنے رفقا سے فرماتے ہیں جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اور سنو میں پھر بھی تمہارے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کل قیامت والے دن نان مصطفیٰ کی شفاعت لے کے دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم نے اتنے ستم اور دکھ دیکھے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ جب چراغ جلایا گیا جتنے آئے تھے سارے موجود تھے۔ حضور جنت نیڑے ہے، چھوڑ کے کیوں جائیں؟ آقا ہم آپ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، موت تو بالآخر آنی ہے۔ جے لکھ سال روے وچ دنیا اوڑک تو ٹر جانا تے اوڑک وکھرا وکھرا ہونا، اے سارے تانا بانا، اے سارے ساگ قبیلے چھڑ کے تیرا ہوسی گور ٹھکانا، آزم جپ لے نام خدا دا اہو ویلا وقت سہانا۔ موت نے تو آنا ہی آنا ہے۔ حضور ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ حضرات عاشور کا دیہڑا طلوع ہوتا ہے، عاشور کا سورج جب طلوع ہوا، طلوع آفتاب سے پہلے فجر کا وقت ہے۔ امام علی مقام نے اپنے شہزادے علی اکبر سے کہا علی اکبر جی بابا حکم فرمائے کربلا کے ٹیلوں پہ مصطفیٰ کی اذان تو سناؤ نا، ذرا پڑھو فجر کی اذان، مجھے بتاؤ نا یار مؤذن کربلا، ہم شکل مصطفیٰ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان پڑھی ہوگی تو کیفیت کیا ہوگی، نظارہ کیا ہوگا۔ باجماعت نماز ادا فرمائی، سارے رفقا کو میرے امام نے خطاب فرمایا، سارے معاملات امام علی مقام نے فرما دیے۔ اتمام حجت کے لیے سامنے لشکر جرار کم و بیش 20,000 کا لشکر، یزیدی لشکر کھڑا تھا 3 دن سے پانی بند کر کے، اور امام سے کہہ رہا تھا یزید کی بیعت کر لے۔ امام علی مقام وہاں گئے اور وہ جو خطوط تھے نا تھیلا انڈیلا، اور ایک ایک کا نام لیا، کہا تم نے بھی خط لکھا تھا، تم نے بھی خط لکھا تھا، تم نے بھی خط لکھا تھا، تمہارے خطوط لے کر میں کوفہ آیا اور تم نے اب بے وفائی کی، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ جب حیا ختم ہو جائے اور دولت کی پٹی بند جائے پھر حق نظر اللہ کرے کسی کے کلیجے تک یہ بات پہنچے، کسی کے دل تک یہ بات پہنچے اور دستک دے۔ آج ماں کو جو گالی دیتا ہے اس سے پوچھو، جو باپ کا گلا دبانے کے لیے کھڑا ہے گالیاں دے رہا اس سے پوچھو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر بندہ جو مرضی کرتا پھرے۔ حیا اندر سے ختم ہو گئی۔ میں نے کہا سامنے نواسہ رسول بھی نظر نہ آیا۔ امام حمام نے خطاب فرمایا، کہا مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں وہی ہوں جن پر نماز میں تم درود پڑھتے ہو، میں وہی ہوں جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پہچانو، قرآن نے یہ ہمیں پیغام دیا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ ہماری محبت کا قرآن نے پیغام دیا ہے، ہماری محبت کا قرآن نے حکم دیا ہے، مگر میں نے کہا دنیا کی پٹی بندی ہوئی تھی دل و دماغ پہ، وہ کیسے حسین کو پہچانتے؟ آواز آتی ہے حسین یا بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیاری کرو۔ امام علی مقام کا خطاب بھی اثر نہ کر سکا، امام واپس تشریف لائے۔ حضرات پھر شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سامنے شمر ہے، آوازیں دیتا ہے،
حسین بلاؤ، کبھی ابو بکر بن علی قربان ہوتے ہیں۔ یار میں پھر یہ جملہ دہراتا ہوں، کاش اللہ کرے ہمارے نظریے اچھے ہو جائیں، ہمارے عقیدے اچھے ہو جائیں۔ ایک لوگ وہ جو یزید کی طرفداری میں ہیں، اور ایک وہ جو اہل بیت کی محبت میں اتنا آگے گزر گئے معاذ اللہ کہ صحابہ کی بھی بے ادبی کرنے لگے۔ نبی خدا کے صحابہ جن کی محبت کا پیغام خود رسول پاک نے دیا، ان کی بھی بے ادبی کرنے لگے۔ علی کے پتر کتنے تھے؟ ابو بکر بن علی، ان کا نام بھی لیا کرو، عثمان بن علی، عمر بن علی، یہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اور سامنے کون تھا؟ شمر۔ شمر کون ہے؟ حضرت علی کا سالہ، ام البنین، حضرت علی کی زوجہ محترمہ، جن کے پتر کا نام غازی عباس علمدار ہے، حضرت عبداللہ ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ یہ شمر کے سگے بانجے ہیں۔ سامنے نام لیا کرو نا، تاکہ پتہ چلے نظریے کس کے اچھے ہیں اور کون غلط پٹری پہ چڑھا ہوا ہے۔ سگا ماما سامنے تھا۔ لیکن میں پھر دہراتا ہوں، دولت، دنیا، عہدہ، جب اس کی لالچ ہو تو پھر رشتوں کی قدر پھر نہیں رہتی، رشتوں کی قدر۔ اس نے کہا عباس آپ کو امان ہے، جعفر آپ کو امان ہے، عبداللہ اور عثمان آپ کو امان ہے۔ تو حضرت عباس علمدار کا کرارا جواب سنیں، کہا ظالمہ کچھ حیا کر، شرم کر، جب نبی کے نواسے کو امان نہیں تو ہم تیری امان قبول کیوں کریں؟ ہوگا تو ماما لگتا، ہوگا تو، پر ہم حسین کے نوکر ہیں، ہم حسین۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ وہاں سے پھر جنگ ابتدا ہو چکی تھی۔ حضرات میں نے اگر شہادتوں کا سلسلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا شروع کیا تو بڑا لمبا چوڑا وقت درکار ہے۔ میں نے امام حمام کی شہادت آپ کے سامنے رکھنی ہے اور حسین کا پیغام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ یار دیکھو، انہوں محمد بھی قربان ہو رہے ہیں، حضرت عباس بھی قربان ہو رہے ہیں، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی بھی قربان ہو رہے ہیں۔ یہ وہ جوان ہے جس کی شادی کو تقریباً ابھی 15 یا 17 دن گزرے تھے، وہ بھی امام کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں حضور مجھے بھی اجازت دیں، حضور مجھے بھی عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم، نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، تے جتھے چاندہ جھکا دیندا عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ جب عشق ہو تو پھر میرے امام علی مقام اپنے جوان پتر کو حضرت علی اکبر کو تیار کرتے ہیں، بابا مجھے اجازت عطا فرمائے۔ کون جا رہا ہے؟ شبیہ مصطفیٰ۔ مدینے والوں کو جب نبی کی یاد ستاتی، جب نبی کی یاد تڑپاتی تو وہ آقا حسین کے دروازے پہ آتے اور آ کے کہتے حضور ذرا مہربانی کریں، علی اکبر کو تو بلائیں نا، حضور مہربانی فرمائیں، شہزادہ علی اکبر کو بلائیں، آج بڑا چیز چاہتا ہے، آج بڑا دل کر رہا ہے نبی کی تصویر کو دیکھ لیں۔ ہم شکل مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ علی اکبر کڑی الجوان، 18 سالہ میرے امام کا جوان کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ آگے سے کوفیوں نے کہا یہ کون اتنا سونا گبرو جوان آ گیا؟ فرمایا میں علی کا شہزادہ ہوں، حسین کا پتر ہوں، آؤ۔ کتنے ہی لوگوں کو فنار کیا اور کتنے ہی کوفیوں کو جہنم رسید کر دیا۔ آگے سے آواز آتی ہے، عمر بن سعد کہتا ہے علی کا خون ہے، اکیلے اکیلے جاؤ گے تو کٹتے رہو گے، یک بارگی سے حملہ کرو۔ یک بارگی سے حملہ ہوتا ہے، میرے امام علی مقام کا جوان پتر جان جان آفرین کے سپرد کرتے ہیں۔ انا للہ و انا، سیدہ زینب تیری عظمت کو سلام، خیمے کا پردہ سرکا کے کہتی بھائی جان او ویکھو میرا پتر نانا مصطفیٰ کو حوض کوثر پین چلا گیا جے، ویکھو میرا شیر پتر۔ یار ذرا جوانوں سے محبت کرنے والوں، اپنی اولاد سے پیار کرنے والوں، یہ دین کے لیے تھا، یہ نبی کی شریعت کے لیے تھا۔ یہ شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی یان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں جھوک حسین دی یج، پر نانے دا زندہ، اللہ کرے تمہاری زبان بولے، پر نانے دا زندہ، پر نانے دا زندہ۔ اور باہر چگلیاں کر لگیا چپ کریا کرو، گالاں کڈ لگیا چپ کریا کرو، اللہ رسول دا نہ نبی پاک دے پیاریاں دا نا ذرا گج کے لیا کرو۔ شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی یان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں جھوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ امام علی مقام تیاری فرمانے لگے، جناب شہر بانو عرض کرتی حضور میرا چھوٹا سا پھول یہ دیکھیں مرجھا رہا ہے، علی اصغر 6 ماہ کا، مہربانی کرے نہ ہو سکتا ہے کسی اولاد والے کو ترس آ جائے۔ میرے امام فرماتے شہر بانو ہمارے یہ دروازے کی ریت ہے، جو ہمارے دروازے پہ آتا کبھی خالی لوٹایا، اس کا مطلب ہے جو دروازے پہ آنے والوں کو نوازتے ہیں وہ حسینی ہیں، وہ سچے سچے حسینی ہیں۔ کہا حضور کوئی تو ہوگا نا جسے ترس آ جائے۔ فرمایا شہر بانو تم نے کبھی سوال نہیں کیا، ایک ماں کا سوال لے کے جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے سامنے سے کیا ہوگا۔ امام علی مقام تشریف لے گئے، عمر بن سعد کہا حضور گرم لو کے تھپیڑے میرے پتر کو نقصان نہ پہنچے، کپڑے میں لپیٹ لیں۔ 6 ماہ کا بچہ امام علی مقام کپڑے میں لپیٹا، اور جب کربلا کی طرف گئے نا
تو عمر بن سعد نے کہا پتہ نہیں حسین قرآن لے کے آ گیا، پتہ نہیں حسین بیعت کے لیے، ظالمو حیا کرو، شرم کرو۔ امام علی مقام نے فرمایا خود نہیں آیا، ایک ماں کا سوال تھا، فرمایا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس نے کہا حسین دے پتر بھی جانا نہ پائے۔ پھٹ گئے جگر پہاڑاں والے تے کمب گیا جگ سارا، جد اصغر دے نازک حلقوں وہ چھٹا خون فہارا، صدقے صبر تیرے تو سائم صدقے شاہ سوارا، جان دتی پر آن نہ دتی، جان دتی پر آن نہ دتی، حیدر دے دلدارا۔ علی اصغر بھی قربان ہے، حلق میں تیر پیوست ہوتا ہے۔ حضرات اختصار کے ساتھ مجھے بتاؤ نظر یار، کبھی جوان قربان ہو رہے ہیں، کبھی بچے قربان ہو رہے ہیں، کبھی معصوم قربان ہو رہے ہیں، کس لیے؟ نبی کے دین کے لیے۔ وہاں سے پھر پیغام آتا ہے حسین ابھی بھی وقت ہے، بیعت کر لو۔ ظالموں اگر بیعت کرنا ہوتی تو میں عباس کی شہادت سے پہلے کرتا، علی اکبر کی شہادت سے پہلے کرتا، علی اصغر کی شہادت سے پہلے کرتا، اونو محمد کی شہادت سے پہلے بیعت کرتا۔ تیار ہو جاؤ۔ امام نے تمام حجت پھر فرمایا، پھر قربان جائیں، میرے نبی کا امامہ حضرت امام حسین نے باندھا ہوا، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں، اور سیدہ کا پٹکا کمر پہ باندھا، اور چلنے لگے نا، سواری پہ بیٹھنے لگے تو جناب سکینہ امام کی 6 سال کی بچی سواری سے کہتی رک جا ذرا ٹھہر جا، جی بھر کے بابل کا دیدار کر لینے دے، ذرا ٹھہر جا، میرے بھائی گئے واپس نہیں آئے، میرے چاچو گئے واپس نہیں آئے، ذرا ٹھہر جا۔ امام علی مقام نے دیکھا سواری نہیں چل رہی، سواری سے پھر اترے اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، پیار کیا، اور سیدہ زینب سے کہا زینب میری بیٹی سے پیار کرنا، تھوڑی دیر بعد یہ یتیم ہونے والی ہے۔ اور میرے امام علی مقام نے ایک اور وصیت فرمائی، انتہائی ضروری وصیت ہے، اللہ کرے آپ لوگ یہ بات گھر میں جا کے ضرور اپنی خواتین سے ڈسکس کریں۔ امام علی مقام نے فرمایا سیدہ میرا امتحان ختم ہونے والا، تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے، علی کی بیٹی ہو، سیدہ کی چادر کا خیال کرنا، تیرا سفر یہاں سے دمشق تک ہوگا، خیال کرنا ہماری ماں سے، ہماری والدہ سیدہ کائنات کے سر سے آج تک دوپٹہ نہیں سرکا، زینب ذرا خیال کرنا، ماں کے دوپٹے کی لاج رکھنا، حج لاج رکھنا۔ کتنی خواتین ہیں جو سر برہنہ لیے، میں نے کہا گھر تو درکنار، بازاروں میں بھی حیا نہیں رہی، بازاروں میں بھی حیا نہیں، سر برہنہ، اور پھر کہتی ہیں ہم سیدہ کی نوکرانی ہیں، پھر بھی سیدہ کی خدا کے لیے اسلام کو فالو کریں، خدا کا واسطہ ان خواتین کو بتاؤ تمہاری کامیابی، تمہاری فلاح سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے اسوہ میں ہے۔ سیدہ سے پیار کیا، پھر ایک بات نے تڑپایا، جدوں معراج نبی نو ہویا تے جبریل برا کے لے آیا، تے جدوں علی ول خیبر چلیا نبی پاک نے آپ چڑھایا، اج کوئی نہ رہ گیا واگاں پکڑن والا، جدوں وار حسین دا آیا، سن آواز بی بی زینب اتے برقع منہ تے پایا، تھم رکاب گھوڑے دی آکھے لے چڑھے مڑی دے آ جایا۔ بھائی جان اگر بابا پاس نہیں ہے، نانا مصطفیٰ قریب نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ کی ہمشیر تو دلیر ہے نا، آپ کی ہمشیر تو دلیر، اپنے ویر کو تیار کیا، امام علی مقام میدان کربلا میں تشریف لے گئے، وہاں پھر بھی ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، پٹی بندھی۔ حضرات امام علی مقام پہ پھر یک بارگی سے حملہ ہوتا ہے، کبھی تیر آتے ہیں، کبھی تلواریں آتی ہیں، اور کبھی نیزے آتے ہیں، 33 نیزے 34 تلواریں، اور 125 کے قریب آپ کے جسم اقدس پہ پیوست تھے۔ امام سواری سے زمین پہ تشریف، حوصلہ نہیں ہے سارا واقعہ بیان کرنے کا، سواری سے زمین پہ تشریف لا رہے ہیں، کانوں میں اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، شمر وار کرنے لگا، میرے امام ہم فرماتے ظالم پیچھے ہٹ جا، اللہ کی اذان کی، مصطفیٰ کی اذان کی مجھے لاج رکھ لینے دے۔ آپ بھی سجدے کرتے ہیں یار، لوگ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، تھوڑی سی بارش کا ماحول ہے تو ہماری کیفیت کچھ اور ہے کہ جلدی جلدی ختم کریں، ہم جائیں ذرا حسین کا سجدہ دیکھیں، اتنے دکھوں کے باوجود او بھائی 71 پتھر اٹھا کے لاؤ نا، 71 پتھر اٹھا کے بندہ لائے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے، جسم جواب دے جاتا ہے، تھکاوٹ سے بندہ چور چور ہو جاتا ہے۔ حسین تیری عظمت کو سلام، تو نے 71 لاشیں اٹھائے اپنے پیاروں کے، اس کے باوجود جب کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے کہا ظالمہ پیچھے ہٹ جا، نانا مصطفیٰ کی اذان کی لاج رکھ لینے دے۔ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پہ علی شیر خدا کو ناز ہے۔ ارے اوروں نے بھی سجدے کیے مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ عرش بھی تڑپ گیا، حور و غلمان کی چیخیں نکل گئی، لرزہ برا انداز ہے، یا اللہ یہ منظر کیا ہے، تیرے نبی کا نواسا اتنی قربانیاں دینے کے باوجود سر سجدے میں ہے۔ میرے مالک نے بھی تو فرمایا ہوگا، فرشتوں یاد کرو تم نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یا اللہ نہ بنا لڑائیاں کرے گا، جھگڑا کرے گا، تم نے یزیدیوں کو دیکھا، ذرا میرے حسین کو تو دیکھو نا،
میرے حسین کو تو دیکھو نا، کبھی علی اکبر کو لا کے کہتا ہے، کبھی علی اصغر لے کے آ رہا ہے، کبھی اپنے جوان ویر کے کٹے بادو لے کے آ رہا ہے، اور میں کہتا ہوں حسین بتا کیا بات ہے؟ حسین ایک ہی بات کرتا ہے، یا اللہ میرا سب کچھ